بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ السلام علیکم دوستو، اپنا گرد و نواح کا عزیز و اقارب کا ضرور خیال رکھیں۔ سیاست پہ بہت بات ہوگی، اس نظام پہ بہت بات ہوگی۔ آج میں بات کروں گا، میرے ایک بڑے انتہائی معزز مہمان ہیں ان کے ساتھ، لیکن اس کے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج بات کس پہ ہم کر رہے ہیں۔ یہ جو استحصالی نظام ہے، اس نظام کے خلاف جو ایک مؤثر آواز ہمیشہ چلتی رہی اور آپ نے دیکھی، اور بانگ دبنگ انہوں نے ہمیشہ یہ اعلان کیا کہ یہ نظام اس عوام کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کرے گا، اور آپ کو کسی نہ کسی جگہ پہ بھی کوئی سکون کا سانس نہیں ملے گا۔ کبھی آپ پانی کے لیے بوند کے لیے ترسیں گے، کبھی آپ اشیاء ضروریہ کے لیے ترسیں گے، اور کبھی آپ ادویات کے لیے ترسیں گے۔ آپ نے اس نظام کے خلاف جب لڑیں گے تو عوام پاکستان کو سکون ملے گا، اور عوام جو ہے وہ اس پاکستان میں اپنی آزادی اور خود مختاری کے ساتھ اپنا وقت گزار سکے گی۔ آج وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں نے جب بھی دیکھا یہ ساری چیزیں، اور بہت سارے لوگوں نے انقلاب کی باتیں کی، بہت سارے لوگوں نے استحصالی نظام کے خلاف آوازیں کی، لیکن پھر جا کے وہ اسی نظام اور اسی سسٹم میں اپنے آپ کو گڈ مڈ کر کے بیٹھ گئے۔ اور جب ان کو چھوٹی چھوٹی چیزیں ملی، چھوٹی چھوٹی ان کو جب ان کی آرزوئیں ملی، تو وہ اس نظام کے سامنے سر جھکا کے بیٹھ گئے اور کہا کہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں۔ میرا آج پروگرام کا جو اسپیشل عنوان ہوگا وہ یہ ہوگا، استحصالی نظام۔ اور میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ میرے سامعین وہ ضرور سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے آپ سے جو عرض کی ہے نظام کے حوالے سے، اسی حوالے سے میرے آج بڑے اسپیشل گیسٹ جنہوں نے میں کی اور مجھے ٹائم دیا، ڈاکٹر سکندر محمود صاحب ہیں، پریزیڈنٹ پاکستان عوامی تحریک لاہور زون ہیں، اور آپ جو ہیں پاکستان عوامی تحریک کے بڑے سرکردہ رہنما ہیں، اور انہوں نے خصوصی شفقت کرتے ہوئے یہ ٹائم دیا۔ آج ہم جانیں گے کہ یہ ایک مؤثر آواز جو ہمیشہ پاکستان میں خودداری، خود مختاری اور اس نظام کے خلاف ڈٹ کے کھڑی رہی، آج وہ نظام کے خلاف جو لوگ تھے وہ کیوں نہیں کر پائے۔ ڈاکٹر سلطان محمود چودھری صاحب جو ہیں وہ ہمیں تھوڑا سا بتائیں گے کہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے۔ میں کچھ پیچھے جاؤں گا، ان سے ایک دو سوالات کروں گا، اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے سامعین کو جو ہے سننے کا موقع دیا، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو جاننا چاہیں گے، اور مجھے امید ہے کہ ان سوالات کے جوابات ان کو مل جائیں گے۔ میرا سر پہلا سوال آپ سے ہوگا کہ جب 1999 میں یہ تبدیلی آئی اور نواز شریف حکومت جو ہے گئی اور مشرف صاحب آئے، احتساب کا عمل شروع ہوا، تو لوگ بڑے خوش ہوئے کہ چلو پہلی دفعہ ایک ایسا عمل شروع ہو رہا ہے کہ پاکستان میں احتساب اور ایک اچھا ہمیں پاکستان میں لگا، اور نظام بیک ڈراپ چلا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد کچھ نہیں ہوا۔ اس کے تناظر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے اتنے اہم موضوع پہ آج کا جو عنوان رکھا۔ قوم کو اگر یاد ہو تو 2002 کے جنرل الیکشن میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب NA 127 سے MNA بنے، اور انہوں نے سپورٹ کیا اس وقت کی اس آواز کو کہ احتساب ہوگا، پھر الیکٹرل ریفارمز ہوں گی، پھر اس کے بعد جو ان کا ایجنڈا تھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا، اس کو مشرف گورنمنٹ نے کہا کہ ہم اس پر امپلیمنٹیشنز کروائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے الیکشن لڑا، قوم نے دیکھا الیکشن لڑ کے آپ پارلیمان کا حصہ بنے، لیکن وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ قوم اسی پہ اڑی ہوئی تھی، اور وہی ہوا جس کا خدشہ تھا کہ مشرف گورنمنٹ نے کچھ بھی اپنے وعدے کو ایفا نہیں کیا۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری نے بالآخر پارلیمان سے ریزائن کر دیا، استعفیٰ دیا۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ اتنا مضبوط قدم تھا، اتنا سیاست، اس غلیظ سیاست پہ ڈنٹ تھا کہ آپ نے کہا کہ اس پارلیمان کا حصہ رہنے کے لیے، جس میں آیا تھا غریبوں کو استحصال سے نکالنے کے لیے، غریب عوام کو حقوق دلوانے کے لیے، غریب عوام کی آواز بننے کے لیے، یہاں ممکن ہی نہیں رہا کہ اس آواز کو بلند کیا جائے، کیونکہ جھوٹ کی آواز زیادہ بلند ہے اور سچ کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہاں رہنے کے لیے، اس کا حصہ بننے کے لیے، اس پراگندہ سسٹم کا جو ہے وہ اعلی کار بننا پڑے گا۔ جو شرابی ہیں پارلیمان میں بیٹھے، جو زانی ہیں، جو ڈاکو ہیں، جو چور ہیں، ان کے آپ نے الائے بننا ہے، تو پھر جا کے آپ اس میں رہ سکتے، اس لیے آپ نے اسے ریزائن کر دیا۔ پھر ڈاکٹر صاحب جب استعفیٰ کیا تو جب وہ پارلیمان کا حصہ بنے تو پارلیمان میں جب گئے تو انہوں نے اپنی کچھ سفارشات تو رکھی ہوں گی، اس نظام کو کیسے تبدیل کیا جائے گا، کیا وہ ان کو مانا گیا یا نہیں مانا گیا، وہ کیا اس میں کوئی اگر آپ کچھ بتانا چاہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے جو قوم پوری کو، پاکستانی قوم کو ایک آئین پڑھایا، ان کے استحقاق کی بات کی، ان کے جو حقوق تھے انہیں ان سے متعارف کروایا کہ یہ آپ کے حق ہیں کہ ہر شخص کو تعلیم ملے، صحت ملے، اس کی دہلیز پر اسے انصاف ملے۔
جب یہ ساری باتیں آپ کر چکے تھے، لوگوں کو اس کی کمپین کر چکے تھے، اسی پیرائے میں آپ نے الیکشن لڑا اور الیکشن جیتا. جب دیکھا کہ پارلیمان اسے ڈیلیور نہیں کر رہی، اپنے کیے ہوئے وعدے پر وہ وفا نہیں کر رہی، تو پھر ڈاکٹر صاحب نے اس امر کو دیکھتے ہوئے استعفیٰ دیا، اور اس استعفے کے بعد پھر آپ نے اس تحرک کو برقرار رکھا اور قوم میں جا کے پھر باور کروایا. جب ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ 23 دسمبر 2012 کو پاکستان تشریف لائے، تو پاکستان کی تاریخ میں تحریک آزادی کے بعد پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی شخصیت کا اگر کسی نے اتنا قد آور جسد دیکھا تو وہ ڈاکٹر طاہر القادری تھے. کوئی بلند آواز دیکھی تو وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی آواز تھی. پھر آپ نے قوم کو بتایا کہ آپ لوگ پس رہے ہیں، اس استحصال کی چکی میں ذبح ہو رہے ہیں، پس رہے ہیں، آپ لوگ اٹھو. جب تک آپ نہیں اٹھو گے اس وقت تک اس ملک کے نظام میں تبدیلی ہرگز نہیں آ سکتی. پھر آپ نے ارباب اختیار کو بھی جھنجھوڑا اور کہا کہ تم لوگ ہوش کے ناخن لو، سب سے پہلے الیکٹرل ریفارمز کرو، پھر بے دریغ احتساب کرو، پھر انتخاب کی بات کرنا. لیکن وعدے وعید چلتے رہے. ان وعدے وعید کے پیرائے میں آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اور 2013 کے دسمبر میں ایسے ہی اور جنوری میں ٹھٹھرتی راتوں میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں، آپ کو یاد ہوگا، تو وہاں بھی یہی اویئرنیس تھی. قوم کو بتایا گیا آپ کے حقوق کیا ہیں، قوم اٹھے، قوم نہیں اٹھ سکی. پھر 2014 کا دھرنا ہے، اسے بھی آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب 72 دن تک قوم کو پکار کر کہتے رہے کہ اس استحصال کے خلاف بغاوت کرو، اٹھو، اور یہاں عدل و انصاف کے نظام کے لیے جستجو کرو. یہاں الیکٹرل ریفارم کی بات کرتے ہیں، یہاں آ کر کے پارلیمان کو آزاد کروانے کی بات کرتے ہیں، الیکٹرل سسٹم کو بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں. لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ میڈیا پہ کان دھرے، میڈیا کی جھوٹی جو پروپیگنڈا تھا اس پہ کان دھرے کہ یہ تو کہیں سے ڈوول نیشنل آ گئے ہیں. جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پٹواری ایس ایچ او سے لے کر 17ویں اسکیل سے لے کر گریڈ 1 کے تمام افسرز جو ہیں وہ ہمارے اللہ ماشاءاللہ ڈوول نیشنل ہیں. لیکن میڈیا اس پہ لب کشائی نہیں کرتا، انہیں شرم آتی ہے، اور شرم جس بات پہ آنا چاہیے تھے اس پہ نہیں آئی. انہیں شرم آتی ہے سچ بولنے پر، انہیں شرم آتی ہے غریب کے حقوق کی بات کرتے ہوئے، انہیں شرم آتی ہے غریب کی بیٹی بے آبرو ہوتے ہوئے اس پہ بات کرتے ہوئے، انہیں شرم آتی ہے کہ اگر عدلیہ انصاف نہیں دے رہی تو ہم بولیں. یہ جب بھی بولیں گے اسی گورکھ دھندے پہ بات کریں گے کہ اس نظام کو ڈیریل نہیں ہونا چاہیے، اس نظام کو برقرار رہنا چاہیے. لیکن ڈاکٹر طاہر القادری وہ صادق اور سچے آدمی ہیں جنہوں نے اس وقت کہا جب ساری دنیا، سارا پاکستان اور سارے اینالسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ نظام کو سپورٹ کرنی ہے، ڈاکٹر طاہر القادری کہہ رہے تھے نہیں، یہ نظام استحصال ہے، اس کو برباد کرنا ہے، اس کی بساط لپیٹنی ہے، اسے دریاب برد کرنا ہے. اور پھر بالآخر انہی پرورداؤں نے سر جوڑ کے جب سوچا تو انہوں نے کہا ہاں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تو سچ کہتے ہیں، وہ ہمیشہ سچ کہتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میڈیا پہ بھی چلیں، اور میں وہ دوبارہ آج سامعین کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں، اور آپ بھی اس کا ذکر کریں گے، تھوڑا سا ایلوبریٹ کریں گے ان کو. ڈاکٹر صاحب نے جب کہا تھا نا سیاست نہیں ریاست بچاؤ، تو یہ میرا خیال ہے واحد ایک ایجنڈا تھا اور واحد ایک لیڈر تھا جس نے پاکستان کی بات کی تھی. سیاست پہ تو سارے کھیل رہے تھے لیکن انہوں نے ریاست کی بات کی تھی. پھر دوسرا، جب سپریم کورٹ میں آپ نے الیکشن کو کہا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو دوبارہ جو ہے ریہیبلیٹیشن پروسیس سے گزاریں اس کو، تاکہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا سکے، اس کے بعد جا کے پھر الیکشن کروائیں. یہ ایجنڈا جو تھا 2013 میں آپ نے پیش کیا، اور کہ اس وقت کی سٹنگ گورنمنٹ نے، میڈیا پہ ہم نے سب لوگوں نے دیکھا، آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ سگنیچر ہوئے. اور حیرانگی کی بات ہے کہ سٹنگ پرائم منسٹر اور کیبنٹ ممبر بیٹھ کے سائن کرتے ہیں اور وہ ردی کا ٹکڑا بنا کے اس کو پھینک دیتے ہیں. یہ نمائندوں کی ایک تذلیل نہیں کی گئی تھی اس وقت؟ اور ایک اور چیز میں سر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، تو جب آپ نے یہ الیکشن پروسیس کے حوالے سے سٹرگل شروع کی، تو جب 23 دسمبر 2012 کا وہ جلسہ دیکھا گیا تو کہا گیا تو یہ تو پولیٹیکل موو بہت بڑی ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کو کسی طرح روکا جائے. تو کیا اسی پیرائے میں پھر یہ 17 جون کا انسیڈنٹ بھی ہوتا ہے، یا کیا ان کے وہ ہوتے ہیں مقاصد؟ دیکھیں اس وقت جو ارباب اختیار اور جو قوت میں جماعت تھی یا لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ اگر ایک شخص کے اس ویژن پر اتنی قوم ان کے استقبال کے لیے آ رہی ہے، کل جب یہ کال دیں گے یہ تو بساط پلٹ دی جائے گی، یہ شطرنج کے مورے الٹ پلٹ ہو جائیں گے. تو اسی بکھلاہٹ کا شکار وہ ہوئے، اور انہوں نے دانستہ طور پر منہاج القرآن سیکریٹریٹ پر رات گئے شب خون مارا. رات 12:13 پہ 17 جون کو، 16 اور 17 کی درمیانی رات، یہ اتنا بڑا ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا
جسے پاکستان کے دنیا کے تمام ٹی وی چینلز نے لائیو دکھایا اور بدقسمتی ہے ہماری کہ وہاں بے گناہ شہریوں کو شہید کیا گیا، حاملہ عورتوں کے منہ پہ برسٹ مارے گئے اور کہا گیا کہ بلاؤ اپنے لیڈر کو، کہاں ہے تمہارا انقلاب اور تمہارا لیڈر اور اس کا ویژن۔ اس طرح کی باتیں کی گئیں انہیں ہراساں کرنے کے لیے، تاکہ سبوتاژ کیا جائے اور یہ لوگ دوبارہ اپنی آواز بلند نہ کر سکیں۔ لیکن ڈاکٹر طاہر القادری جو کہ ایک ویژنری لیڈر ہیں، انہوں نے بالکل صاف اور شفاف کہا تھا کہ یہ میری لڑائی کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے، کسی سماجی سیاسی شخصیت کے ساتھ نہیں ہے، یہ میری لڑائی اس نظام کے ساتھ ہے جس نے 22 کروڑ عوام کی چٹنی بنا دی، انہیں پیس کے رکھ دیا، ان کا استحصال کر رہا ہے۔ جہاں غریب کے بیٹے کے لیے تعلیم نہیں ہے اور غریب کی ماں کے لیے دوائی نہیں ہے اور کسی بے گناہ کے لیے انصاف نہیں ہے، اس نظام کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری کوشش کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اور ان کی ساری موومنٹ اس کا مصدقہ ثبوت ہے۔ وہ ہمیشہ سے ایک ہی آواز ہے پورے پاکستان میں، جب بھی آپ نگاہ اٹھائیں گے مستقبل قریب میں یا بعید میں، تو ڈاکٹر طاہر القادری کے سوا کون ہے جو اس قوم کی آواز بن کے، اس آئین کی آواز بن کے، اس قوم و ملت کی محافظت کا امین بن کے کسی نے بات کی ہے تو وہ ڈاکٹر طاہر القادری ہے۔ آپ ہی نے کہا تھا سیاست نہیں ریاست بچاؤ، لیکن ہوا کیا کہ سیاسی گماشتوں نے پھر الائنس بنائے، اکٹھے ہوئے، سر جوڑا اور انہوں نے کہا ہم نہیں رہیں گے تو یہ ملک نہیں رہے گا۔ ایسی آوازیں بھی ہم نے ٹی وی پہ سنی، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور ہے، یہ نہیں رہیں گے، یہ ملک انشاءاللہ رہے گا۔ کیوں؟ اس ملک میں ڈاکٹر طاہر القادری جیسے جری جوان موجود ہیں جن کی آواز کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا، روکا جا سکتا ہے، کچھ دنوں کے لیے جھٹلایا جا سکتا ہے، لیکن جب بھی کوئی بندہ اپنے ضمیر کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا تو وہ ضرور کہے گا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کل بھی ٹھیک کہتے تھے، آج بھی ٹھیک کہتے ہیں اور ان کا کہنا ہی ٹھیک ہے۔ کیا آپ ابھی یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ جو کہتے تھے کہ ہم نظام میں چلے جائیں گے، نظام میں جب جائیں گے تو نظام کو جو ہے ہم ٹھیک کر دیں گے، یہ 60 سالی نظام ختم ہوگا، وہ جو نظام میں رہ کے نظام ٹھیک کرنے گئے تھے، آج وہ جس حالت میں ہیں اور عوام کو بھی بہت ساری چیزیں نظر آ گئی ہیں کہ وہ صرف کٹ پتلی ہوتے ہیں جو ادھر بیٹھتے ہیں، بیسیکلی یہ نظام جو ہے وہ کسی کو چلنے نہیں دیتا ان کے نمائندوں کو، تو ان کو کیا اب کچھ سمجھ آئی ہوگی کہ وہ کس طرف جائیں اور کیا کریں یا نہیں کریں؟ دیکھیں، ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ انہیں ہدایت دے، لیکن ڈاکٹر طاہر القادری نے، آپ کو یاد ہوگا، ببانگ دہل ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ یہ جو نظام استحصال ہے یہ نمک کی کان ہے، اگر اس میں ایک ہیرا رکھ دیا جائے تو کچھ عرصے کے بعد، تھوڑی مدت کے بعد وہ ہیرا بھی نمک بن جائے گا۔ اور اس صاحب دانش کو بھی ڈاکٹر صاحب نے جھنجھوڑ کے کہا تھا کہ میاں تم اکیلا پائلٹ نہیں ہے، بہت سارے پائلٹس ہیں، بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں جو پائلٹ پیدا کرتے ہیں، لیکن اگر تو غرق ہونے والے جہاز کا پائلٹ بن گیا تو بھی غرق ہوگا اور وہ جہاز بھی غرق ہوگا۔ اور اس کی مثال آپ نے بڑی خوبصورت دی جو وقت نے ثابت کی۔ آپ نے کہا کہ ہیرے کو اگر نمک کی کان میں رکھ دیا جائے تو ایک وقت گزرنے کے بعد وہ ہیرا بھی نمک بن جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس شخص کو کیسے نمک بنایا گیا اور نمک سمجھ کے اسے پگھلایا بھی گیا۔ اب تو اس کا وجود بھی مجھے مشکل نظر آتا ہے۔ یہ نظام جو ہے، اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے پوری قوم کو ایک آواز بن کے آنا پڑے گا، تب جا کے آپ اس کا حل کر سکتے ہیں۔ بالکل، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جب 2014 کے دھرنے میں 72 دن پاکستان کا آئین پڑھایا، کیا کیا؟ آئین پڑھایا، لوگوں کو حقوق بتائے کہ تمہارے حقوق کیا ہیں اور تمہیں ملیں گے کیسے، بیک زبان ہو کر ایک زبان کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرو۔ لیکن بدقسمتی کے قوم ٹی وی پہ بیٹھ کے، چینلز پہ بیٹھ کے اس انقلاب کے مزے لیتی رہی، اور اس کا پھر آپ المیہ یہ دیکھیں کہ وقت گزرتا چلا گیا۔ 72 دن ڈاکٹر صاحب نے پاکستان کو، پاکستانی قوم کو، عامت الناس کو پاکستان کا آئین پڑھایا، 62 اور 63 بتائے، اس کے تقاضے بتائے۔ وقت گزرا اور آپ نے یہ فرمایا بیٹے جو آج نہیں آ رہے، ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا، اس قوم کا بچہ بچہ دھرنا دے گا، بچہ بچہ بلکے گا، سسکے گا، تڑپے گا، لیکن استحصالی نظام میں اس کی آواز کو کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اور بالآخر وہ دن بھی آئیں گے کہ جب کوئی احتجاج کرنا چاہے گا تو احتجاج کرنے کی بھی سکت نہیں رکھے گا، یا اسے ایسا مجبور کر دیا جائے گا کہ وہ احتجاج نہیں کر سکے گا۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے ان 72 دنوں میں یہ پڑھایا، لوگوں کو باور کروایا کہ تمہارے حقوق یہ ہیں، یہ کھا رہے ہیں، سلب کر رہے ہیں۔ آج سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ان کی کرتوتوں سے۔ کس نے اس حمام میں ننگے ہو کے نہیں نہایا؟ کون ہے جو پارسا ہے، جو کل
ٹاں ٹاں طوطوں کی طرح بول رہے تھے، آج زبانیں گنگ نہیں ہو گئیں، آج ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. میڈیا کے جتنے انالسٹ ہیں ان کے پاس کوئی بات کرنے کو رہی نہیں ہے. رات کو تجزیہ کچھ کرتے ہیں، صبح کو تجزیہ کچھ کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ یونیورسٹی کے زمانے میں ایک دفعہ ایک سیاستدان بیٹھا تھا، اسے کسی اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ سر آپ بات کرتے ہیں، اس سے پھر جاتے ہیں اگلے دن. اس نے کہا بیٹھ جاؤ، سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی. میں ابھی یہ کہہ رہا ہوں، شاید صبح نہ کہوں. یہی ظلم ہوا، یہی فریب نے ہمیں ان گھٹاٹوپ اندھیروں میں دھکیل دیا. اسی کو استحصال کہتے ہیں، اسی کو ظلمت کہتے ہیں. پھر ڈاکٹر طاہر القادری کا ایک ایک جملہ سچ ہوا. آپ نے فرمایا قوم کا بچہ بچہ دھرنا دے گا، بچہ بچہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کی کوشش کرے گا. تاریخ گواہ ہے، کچھ دن ہی گزرے ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں. کیا یہاں کی نرسز نے، پیرامیڈیکل سٹاف نے دھرنا نہیں دیا؟ یہاں کے کسانوں نے دھرنا نہیں دیا؟ یہاں کے تاجروں نے دھرنے نہیں دیے؟ یہاں کے آجروں نے دھرنے نہیں دیے؟ یہاں کے طالب علموں نے دھرنے نہیں دیے؟ یہاں کے لائرز نے دھرنے نہیں دیے؟ یہاں تک مجھے کہنے دیجئے کسانوں کے بعد، تاجروں کے بعد اس قوم کے نابیناؤں نے بھی دھرنے دیے اور ان پر لاٹھی چارج ہوا، اور لا حاصل ان کو منزل نظر نہیں آتی. ان کو کوئی اپنے حقوق کی بات کا کوئی جو ہے ریوارڈ نظر نہیں آتا. اور کیوں نہیں آتا؟ کہ مرد کلندر سے نکلی ہوئی زبان ایسے ہی ہوتی ہے جیسے تیر اور تلوار کا نشان ہوتا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا تھا قوم تڑپے گی، لیکن ان کا تڑپنا بیکار ہوگا. قوم سسکے گی، بے آبرو ہوگی. آج آپ نہیں دیکھتے کہ آٹے کی لمبی قطاروں میں جو کہتے تھے ہم اپنے قمیض بیچیں گے، اپنے کپڑے بیچیں گے. بھئی کپڑے کیوں بیچتے ہو؟ محلات کیوں نہیں بیچتے؟ غیرت کیوں نہیں کرتے؟ لوٹی ہوئی دولت کو واپس کیوں نہیں لوٹاتے؟ ظلمت کی انتہا ہے. کتنا بے وقوف سمجھتے ہو اس قوم کو. انہی کے سینوں پہ خنجر چلاتے ہو اور انہی کا خون پیتے ہو، اور پھر کہتے ہو میں قمیض بیچوں گا. 22 کروڑ عوام کو قمیض بیچ کے کپڑے آٹا دو گے؟ آج بیٹیاں 2-2 کلو 4-4 آٹے کے لیے لائنوں میں کھڑی ہو کے کیا بے آبرو نہیں ہو رہی؟ کیا ان کی سروں کی چادریں اور ردائیں نہیں سرک رہی؟ میڈیا کیا دکھا رہا ہے؟ میڈیا کو شرم آنی چاہیے. میڈیا حق دکھا سکتی ہے تو طاہر القادری کی وہ ریپیٹڈ گفتگو دکھائے جو 72 دن آپ نے کی، جو آپ نے آئین پڑھایا، جو قوم کو ان کے حقوق بتائے. میڈیا کو شرم کرنی چاہیے. میڈیا ہمارا زرد میڈیا ہے، یہ بکا ہوا لفافہ میڈیا ہے. اس کو غیرت نہیں آئے گی، لوگوں کو کیسے میسج جائے گا؟ میں بڑے ادب کے ساتھ آپ کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں کہ ٹی وی چینلز اپنے گھر میں رزق حلال لے کر جائیں، اپنے بچوں کو حرام سے پال کر کے دوزخ کا ایندھن نہ بنائیں. اس قوم کے لیے، اس ملت کے لیے کچھ نہ کچھ اپنا بھی حصہ ڈالیں. اب ان کی آواز بنیں. بہت مہربانی. جی ایک اور سوال میں آپ سے کروں گا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا آپ دیکھیں تو مفکر ہے، مصنف ہیں، اور ایک اتنی ہمت جہت انہوں نے آرگنائزیشن بنائی، ویلفیئر کا کام کیا، انسٹیٹیوٹ بنائے، سارا کچھ ہوا. تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ایک بڑے خوبصورت اور بڑے دور اندیش ایک لیڈر بھی ہیں، رہنما بھی ہیں. تو آپ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہمہ جہت شخصیت ہیں. ان کی زندگی کے کس پہلو کو میں زیر بحث لاؤں؟ ڈاکٹر صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جن کی زندگی میں کئی یونیورسٹیز میں ان پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. لوگ مر جاتے ہیں، مرنے کے بعد ان کا کلام سلام تعلیم کو لے کر لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری روئے زمین پہ واحد شخص ہے جس کی زندگی میں اس کی خدمات پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، اس کے اطوار پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، اس کے چال چلن پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، اس کی گفتار پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، اس کے کردار پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو بھی، ہمارے نام نہاد دانشوروں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ان کی خدمات جو پوری دنیا سرا رہی ہے، دنیا کے کم و بیش 106 ملکوں میں ان کا ایک سالڈ انتظامی سٹرکچر ہے. اسلامک سینٹرز ہیں، ایجوکیشن سینٹرز ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں، ووکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، بے شمار خدمات ہیں ویلفیئر کی. جو ایک شخص اپنے اندر ایک ریاست رکھتا ہے، ایک شخص اپنے اندر ایک ملت رکھتا ہے اور ایک ملی جذبہ رکھتا ہے بلا تفریق مذہب و نسل، وہ جو ہے قوم کی اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں. ان پہ تو کیا بات کروں، کیا سپاس پیش کروں؟ اس جیسا کوئی ہے تو مجھے دکھاؤ تو صحیح. ایسا ویژنری لیڈر، ایسا سپوکس پرسن، ایسا بولنے والا، ایسی تقریر کرنے والا، ایسی تحریر کرنے والا، ایسی دلیل دینے والا کوئی دنیا میں ہے تو مجھے بتا دیں. بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ انہیں تو کسی کا کوئی مردہ زندہ چاہیے، کسی کو ایک وری پھیر چاہیے، کسی کو نچنے نو جی کردہ. کیا کروں ان کے مزاج کا، کیا ماتم کروں ان کی سوچ پر؟ اللہ انہیں ہدایت دے. میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں. اس استحصالی نظام کے خلاف
سب سے مؤثر اور ہمیشہ سے ایک ہی ون پوائنٹ ایجنڈے پہ بات کرنے والی اور جدوجہد کرنے والی پاکستان عوامی تحریک اب اس وقت کیا کر رہی ہے؟ پاکستان عوامی تحریک ایک فورسز کے اندر ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ کنسیلمنٹ ہو گئی، خود کو کیموفلیج کر لیا۔ آج کی یہ جو بے موسمی سیاست، بیہودہ سیاست اور پراگندہ سیاست اور غلیظ سیاست، بس اس کے نقصانات سے بچانے کے لیے اویئرنیس دے رہے ہیں، ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ سیاست صرف الیکٹرل سسٹم کا نام نہیں ہے، سیاست ایک سوشل سوسائٹی کا نام ہے، ایک ویلفیئر معاشرے کا نام ہے، ایک اعلیٰ کمیونٹی کا نام ہے۔ ہم لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، لوگوں کو ڈور ٹو ڈور جا کے بتا رہے ہیں کہ وہی ڈاکٹر صاحب کا سلوگن، وہی پرانا نعرہ کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ۔ اگر ریاست بچ جائے گی تو سیاست ہو جائے گی، اگر ریاست نہ بچی تو سیاست کہاں ہوگی؟ کوئی سیاست نہیں ہے۔ الیکشن ہوتے ہیں تو ووٹ فار پاکستان، ووٹ کیا ہوگا، کدھر جائیں گے آپ؟ ووٹ فار پاکستان ہونا چاہیے۔ ووٹ فار پاکستان کے لیے جو ہے ہمیں ایفرٹ کرنا ہے، ہمیں ون نیشن ون یونٹ کے لیے ایفرٹ کرنا ہے، ہمیں پورے کے پورے نظام کو قومی دھارے میں لانے کی ضرورت ہے، الیکٹرل ریفارمز کی ضرورت ہے، الیکشن کمیشن کی آزادی کی ضرورت ہے، عدلیہ کو پاورفل ہونا دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی فورسز کو پروکار دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اس گھورک دھندے سے سب لوگ اپنا اپنا ہاتھ کھینچ لیں، اور جب تک الیکٹرل ریفارم نہ ہوں، جب تک آپ ٹیکنوکریٹس پہ اعلیٰ گورنمنٹ بنا کے بے دریغ احتساب نہیں کرتے، کبھی الیکشن کا نام نہ لیں، کیونکہ اس الیکشن کے نتیجے میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بتا چکے ہیں کہ ایسے کئی الیکشن کروا لیں، کئی بار یہ پریکٹس کریں، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک سونامی سے لے کر تبدیلی، تبدیلی سے لے کر نیا پاکستان، نیا پاکستان سے پھر انقلاب کی بھی بات ہوئی، تاکہ کوئی سچا آدمی کل انقلاب کی بات کرے تو اس بات کو بھی لوگ ریفیوز کر دیں، نہیں جی پہلے بھی ایک بندہ انقلاب لایا تھا۔ ایسا نہیں ہے، انقلاب کا معنی تو ٹوٹلی تبدیلی اور ٹوٹل چینج کا نام ہے۔ انشاءاللہ پاکستان عوامی تحریک کے پلیٹ فارم سے انقلاب آئے گا اور پاکستان کا ہر بھوکا کھانا کھائے گا، ہر مظلوم کو انصاف اس کی دہلیز پہ ملے گا، ہر بے تعلیم کو تعلیم اسے ارزاں اور میسر اور یکسر میسر ہوگی۔ انشاءاللہ پاکستان عوامی تحریک اپنی صاف بندی کر رہی ہے، پاکستان عوامی تحریک قوم میں اویئرنیس پیدا کر رہی ہے، پاکستان عوامی تحریک اس سلوگن کے ساتھ لوگوں کے پاس جا رہی ہے کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ۔ ہم ریاست بچائیں گے انشاءاللہ، اور ان ظالموں کو دریا برد کر کے دم لیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سلطان محمود چودھری صاحب، آپ نے بڑی مدلل گفتگو کی، اور میرے سامعین کو اس استحصالی نظام سے جو شروع سے آپ کی ایک آواز تھی اور جس سٹیج سے آپ گزرے اور جو کیا آپ نے بتایا۔ میں اپنے سامعین کو بتاتا چلوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے پرویز مشرف کا ایک دور دیکھا، 8 سالہ دور، اس میں بھی احتساب چلا جیسے میرے معزز مہمان نے ذکر کیا، لیکن اینڈ میں وہ بھی اسی نظام کے ہاتھوں یرغمال ہوتے ہوئے سرنڈر کیے اور پھر چلے گئے۔ جاتے جاتے وہ ایک چیز کہہ کے گئے تھے، کہتے ہیں کہ جو چیزیں مجھ سے رہ گئی ہیں آپ کو یہ ضرور یاد آئیں گی کہ جو چیزیں میں کر رہا تھا، ٹھیک کر رہا تھا، انہوں نے عدلیہ کے اوپر ہاتھ ڈالا تو اس وقت سارے لوگ سڑکوں پہ تھے کہ عدلیہ کے خلاف یہ فوجی کیوں آیا۔ جب انہوں نے اپنے ادارے میں کچھ ریفارمز کرنی چاہیں تو اس وقت بھی ان کے اوپر آوازیں کسی گئی۔ جب انہوں نے بہت ساری ایسی احتساب سیاسی لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالا تو کہا گیا کہ یہ سیاسی لوگوں کو جو ہے وہ نشان عبرت بنانے جا رہے ہیں، تو بہت ساری آوازیں اٹھیں گی۔ وہ جاتے جاتے یہ کہہ گئے کہ اے عوام ذرا دیکھنا، میں تو جا رہا ہوں، یہ بتائیں گے آپ کو کہ میں نے جو کام شروع کیے تھے وہ کس وجہ سے کیے تھے۔ آج 2023 میں ہمیں وہ ساری چیزیں دوبارہ نظر آ رہی ہیں۔ پھر وہی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا، عوامی تحریک اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہمیشہ اس استحصالی نظام کے خلاف انہوں نے بات کی، اور آپ جب بھی ان کو سنیں گے، جس وقت بھی آپ ان کو سنیں گے، جتنا پرانا کلپ آپ ان کا لے لیں، پرانی گفتگو سے لے کر آج کی گفتگو تک، پیرائے بدلے ہوں گے، سینٹنس بدلے ہوں گے، لیکن ایجنڈا ایک، بات ایک، مقصد ایک، استحصالی نظام سے پاکستان کو پاک کرنا اور پاکستان کو خودداری اور خود مختاری کی طرف لے کے جانا۔ انہیں سب کو یاد بھی کروایا کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے، اس کا ایک روڈ میپ ہوتا ہے، خیالوں کی دنیا میں مت چلو، آپ ویژن لے کے چلو۔ اگر آپ کے پاس سسٹم ہے، نظام ہے، اگر آپ اس کے اوپر فریم ورک کر کے چل رہے ہو تو پھر آپ کر سکتے ہو۔ میرے ساتھ چلو، میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کیسے ٹھیک ہوگا۔ لیکن کچھ لوگوں کو تھوڑی سی چیزیں ملی اور وہ اپنی خوشحالی اور ان چیزوں کو لیتے ہوئے گئے اور پھر منہ کی کھانی پڑی اور واپس آ گئے۔ میں بس انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیں۔ مجھے دے اجازت۔ السلام علیکم۔